احترام اللہ عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس خالق کائنات نے آج سے 73 سال قبل آج ہی کے دن ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان عطا کیا۔ اللہ عز و جل کی اس نعمت کے عطا پر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام قومیں اپنا قومی اور ملی دن عید الوطنی یوم آزادی بڑے جوش و خروش اور سایہ شان طریقے سے مناتی ہیں۔ 14 اگست کا دن پاکستان میں ہر سال یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب 1947 میں انگلستان سے آزاد ہو کر پاکستان مارج وجود میں آیا۔ سوال یہ ہے کہ آزادی اور جشن آزادی کا مفہوم کیا ہے؟ عام لوگ اور بالخصوص نئی نسل اس سے بالکل ناواقف ہے۔ ان پڑھ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہیں، لیکن بہت سے پڑھے لکھے افراد وہ بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ ان سب کے لیے آزادی کا تصور ایک رومانوی داستان ہے۔ بس لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے 14 اگست کو آزادی حاصل کی، کیوں کی، کیسے کی اور کس سے حاصل کی۔ ان بنیادی سوالات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اس بے خبری کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس بے خبری کا نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ 14 اگست اور یوم آزادی کا تصور محض ایک خالی اور فولی نعرہ میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے، اور غل بباڑا، ہلڑ بازی، بے شرمی، بے حیائی، لاقانونیت یہ اس دن کی پہچان بن گئی تھی۔ پاکستان بنانے کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے بزرگوں، جوانوں، عورتوں اور بچوں سمیت مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی۔ تب جا کر 14 اگست 1947 کا سورج بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیام لے کر طلوع ہوا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندوؤں کی متوقع غلامی سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات ملی۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جیسے آج سمجھا جانے لگا ہے۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر ٹیپو سلطان شہید تک، اور پھر آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قربانیاں، یہ ہماری تاریخ حریت اور آزادی کی لازوال داستانیں ہیں۔ بہرحال وطن عزیز پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر مارج وجود میں آیا، اور ریاست مدینہ کے بعد دنیا کے نقشے پر نظریے کی بنیاد پر مارج وجود میں آنے والی دوسری اسلامی ریاست ہمارا وطن وطن عزیز پاکستان ہے۔ عموماً جو ریاستیں مارج وجود میں آتی ہیں ان کا جغرافیہ پہلے ہوتا ہے اور نظریہ بعد میں۔ پاکستان تو واحد ریاست ہے کہ جس کا نظریہ پہلے بنا تھا، اس کا جغرافیہ بعد میں ہے۔ نظریہ پاکستان پہلے تھا اور اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا وہ نظریہ تھا دو قومی نظریہ۔
بنیاد پر ہمارا وطن پاکستان مارد وجود میں آیا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مکمل دستور حیات عطا کیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلی ساری قوموں سے جدا گانا اور بھرپور دین عطا کیا. کسی بھی قوم کی تھوڑی سی چیز بھی اسلام میں شامل کرنا یا کسی اور دین سے کوئی چیز مستعار یعنی ادھار لے کر اپنے دین میں استعمال کرنا دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے تھے. یہودی جب اپنے سر پر پگڑی باندھتے تھے تو وہ سروں پر ٹوپی نہیں رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹوپی پر دستار باندھو, یہودیوں کی مخالفت کرو. ان کے طریقے کے مطابق نہیں, دستار باندھنی ہے, عمامہ پہننا ہے, لیکن یہودیوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھا کرتے تھے, دستار باندھتے تھے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ٹوپی پر عمامہ باندھو, ان کی مخالفت کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ سر میں کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے, وہ یا دائیں طرف سے مانگ نکالتے ہیں یا بائیں طرف سے مانگ نکالتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم درمیان سے مانگ نکالو, نصارہ کی مخالفت کرو, ان کے خلاف ان کی مخالفت کرو. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ آتش پرست اور یہودی جو ہیں اور بھی بہت ساری قومیں, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں اور داڑھیوں کو چھوٹا کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیاں بڑی کرو, جو ان کی مخالفت کرو. کوئی چیز کسی بھی چیز کے حوالے سے یہ پسند نہیں کیا گیا کہ وہ دوسروں سے مستعار لے کر دین اسلام میں شامل کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد اس سے منع فرمایا, اس کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا تمہاری اپنی ایک شناخت ہے, تم مسلمان ہو, تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا کھانا, تمہارا پینا, چلنا پھرنا, سونا جاگنا, حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے. تم لوگوں نے کسی اور کی تھوڑی سی چیز بھی اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنی. اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ. اسی کا نام ہے دو قومی نظریہ. یہ ہے دو قومی نظریہ. اس کی بنیاد پر وطن عزیز پاکستان مارد وجود میں آیا. یہی وہ نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. مسلمان یہ ایک الگ قوم ہے اور ہندو اور دیگر جتنی غیر مسلم اقوام ہیں وہ سب الگ قوم ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بالکل علیحدہ ہے, اور ہمارا طرز زندگی, ہمارا طرز معاشرت, ہمارا معیشت کا انداز یہ کہیں بھی ہندوؤں سے اور دیگر غیر مسلموں سے نہیں ملتا. لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے, ہم ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں مسلمان اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکے. بان کے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یہ بمبئی میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے, تو ایک ہندو صحافی کھڑا ہوا اور بڑے سخت لہجے میں اس نے بان کے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا. اس نے کہا کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں, یہ ہندوستان کے لوگوں کو تقسیم کرنے والی بات ہے, کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ایک ہی ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں صرف چند ایک لوگوں کے علاوہ جو عرب سے تشریف
لائے تھے سادات کرام اور دیگر چند قومیں جو تھی، ان کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے، خواہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، ان کے آباء و اجداد ایک ہی غیر مسلم تھے۔ ہم اگر اپنی شجر نسب کھنگالے تو 10ویں پشت میں جاتے یا 12ویں پشت میں کوئی ہمارے آباء و اجداد کے اندر بھی کوئی سکھ ہوگا، کوئی ہندو ہوگا۔ بر صغیر، اس کا کہنا یہ تھا کہ بر صغیر میں رہنے والے لوگ ان کے آباء و اجداد سب ایک ہی ہیں۔ اور بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہندوستان کے لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو بڑی بصیرت عطا فرمائی تھی۔ آپ بڑے زیرک سیاستدان تھے۔ آپ نے اس کے جواب کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ وقت کے بعد، گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد، قائد اعظم نے پانی طلب کیا، کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی دو۔ پانی کا گلاس پیش کیا گیا۔ قائد اعظم نے 2 گھونٹ پانی پیے اور 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ بڑے غصے میں تھے، یہ لو پانی پیو اور ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میں پیوں ایک مسلمان کا جھوٹا، ایک مسلم کا جھوٹا میں پیوں؟ میں نہیں پیتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مجمع پر نظر دوڑائی۔ وہاں مجمع میں ایک ترکی النسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ قائد اعظم نے اسے بلایا، کہا یہ پانی پی لو۔ وہ ترکی النسل نوجوان مسلمان تھا، اس نے گلاس پکڑا اور گھاٹا گھاٹ سارا گلاس پی گیا۔ اب بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب تو بتا کہ اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی تیرے ساتھ آسانی کے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ؟ کہنے کو ہم ایک قوم ہیں، ہمارا خطہ زمین ایک ہی ہے، ہمارے آباء و اجداد ایک ہی تھے، لیکن تو میرا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان اور ہندو ایک برتن میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تو ہم ایک ساتھ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ہماری زندگی ایک ساتھ کیسے گزر سکتی ہے؟ میں اگر زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو میری زندگی آسانی کے ساتھ گزرے گی، وہ ایک مسلمان کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے۔ یہ تھا وہ 2 قومی نظریہ کہ مسلمان اور ہندو یہ علیحدہ علیحدہ اقوام ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد پر وطن عزیز پاکستان مارد وجود میں آیا اور مسلمانوں نے ایک ایسے وطن کا مطالبہ کیا کہ جہاں پر ہم اپنے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنایا تھا ہم نے کہ ہم نے یہاں پر اذانیں دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، جماعتیں قائم کرنی ہے۔ یہ کام تو ہندوستان میں آج بھی ہو رہا ہے۔ وہاں مسجدیں ہیں، وہاں پر اذانیں بھی دی جاتی ہیں، وہاں مدارس بھی ہیں، وہاں دین کی تعلیم و ترویج و اشاعت آج بھی ہو رہی ہے۔ اس سے قطع نظر وہ تکلیفیں دیتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پابندی نہیں ہے وہاں پر آج بھی۔ اذان دینے پر پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے وہاں پر آج بھی۔ نمازیں وہاں پر آج بھی پڑھی جاتی ہیں، مسجدیں آج بھی وہاں پر بنائی جا رہی ہیں، یہ سارے کام آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنایا تھا، پاکستان فقط ہم نے تلاوت قرآن کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا، پاکستان نبی پاک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے بنایا گیا کہ یہاں پر کچہری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہوگا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا۔ اسمبلی کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کیا جائے گا۔ تاجدار عدالت حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں لگاتا نا، کوئی جماعت، کوئی سیاسی جماعت
وہ یہ نعرہ نہیں لگاتی ہے، حالانکہ ہر عام و خاص کو پتہ ہے کہ پاکستان بناتے وقت پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو نہیں لگاتی، بلکہ اس نعرے سے کانپتے ہیں ہمارے سیاسی حکمران، انہیں ڈر لگتا ہے جی۔ اور ڈر پتہ ہے کیوں لگتا ہے انہیں اس نعرے سے؟ مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری علیہ رحمہ، آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ ضرب است و ضرب قاری است۔ اقبال کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایسی قاری ضرب ہے کہ یہ جدھر لگتی ہے پھر ادھر بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں ڈر لگتا ہے کہ پاکستان کا اگر یہ نعرہ لا الہ الا اللہ لگا تو ان جیسے ظالم حکمرانوں نے پھر بچنا نہیں ہے۔ تو پاکستان بنا، اور دیکھیں پاکستان جمہوریت کے لیے بھی نہیں بنا تھا۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے بھی نہیں بنا۔ اگر جمہوریت کے لیے پاکستان بنا تھا تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت تو آج بھی پاکستان سے زیادہ مستحکم ہے۔ وہاں پر آج تک کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی ہے، یا تو ہر ایک سول حکومت کے بعد ایک ڈکٹیٹر کی حکومت آتی ہے، لیکن ہندوستان میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی ہے۔ تو پاکستان جمہوریت کے لیے نہیں بنا۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا، یہ جو سبق ہماری نوجوان نسل کو پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اس سبق کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اور وہ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ وہ دو قومی نظریہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکمران اس کو بھول گئے، اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس انداز میں کرنے کی کوشش کی، میڈیا کو اپنے ساتھ ملایا اور بچوں کا ذہن اس طرح بنانے کی کوشش کی۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ، رام اور بھگوان یہ سب ایک ہی ہے، معاذ اللہ۔ جو اللہ ہے وہی رام ہے، وہی بھگوان ہے، جو بھگوان ہے وہی اللہ ہے۔ ایک پتھر کی مورتی اور خالق کائنات اس دنیا کو بنانے والا معاذ اللہ ایک ہی ہے۔ یہ سوچ دی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ پھر ایک ہمارے سیاسی جماعت کے لیڈر وہ مندر چلے گئے، انہوں نے مورتیوں پر دودھ چڑھایا، پوجا پاٹ میں باقاعدہ شرکت کی، اور ابھی چند دن پہلے ہماری اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر، قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ہمارے ایک وزیر موصوف فرما رہے تھے کہ دنیا میں کسی مذہب کو، کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کہتے ہیں جی میں نے خود عید کی نماز ایک چرچ کے اندر پڑھی ہے، تو جب میں نے عید کی نماز ایک چرچ کے اندر پڑھ لی تو کسی مذہب کو، کسی مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ایک پتھر کی مورتی کو پوجنے والا، ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے والا، اور رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والا، یہ برابر ہے؟ یہ قوم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ نوجوان نسل کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ نظریہ پاکستان، جس نظریے کی بنیاد پر یہ وطن وارد وجود میں آیا تھا، اس نظریے کو قوم کو بھلایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل تیار ہی نہیں ہوتی ہے نظام مصطفیٰ کے لیے۔ کہ اب ہماری قوم نظام مصطفیٰ کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی نماز پڑھنے پر؟ بتائیں، یورپ میں کبھی پابندی لگی نماز پڑھنے پر؟ وہاں کبھی کہا گیا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، آپ قرآن مجید نہیں لا سکتے؟ ان کو آپ کی نمازوں سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ کے قرآن پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو ڈرتے ہیں اس بات سے
کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا، دین کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے انفرادی طور پر نا، انفرادی طور پر آپ جو مرضی آئے کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ حج کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، انفرادی طور پر آپ جو مرضی آئے کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا نظام جسے ہم نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا نظام قائم نہیں ہونا چاہیے، اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی تھی اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ 5000 سنی علماء اکٹھے ہوئے تھے، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں منعقد ہوئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان خود چل کر ایک ایک علماء اور مشائخ کے پاس تشریف لے کر گئے تھے، اور کہا تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ میں اپنے باپ کے نام کا وطن نہیں بنا رہا، میں وطن بنا رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ میرا ساتھ دیں۔ صدر اللہ فاضل سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمہ، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری، مولانا عبد القدیر بدایونی جو بھائی تھے مولانا عبد القادر بدایونی کے، مولانا عبد الحامد بدایونی، ہمیں تو یہ نام ہی بھلوا دیے گئے، آج کی نوجوان نسل ان ناموں سے بھی واقف نہیں ہے، ہمیں یہ نام ہی بھلا دیے گئے، اپنی مرضی کے نام شامل کر دیے گئے ہر جگہ پر۔ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ علماء و مشائخ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کی بنیاد پر قربانیاں دی تھی، ان کے نام مٹا دیے گئے۔ 5000 علماء و مشائخ جمع ہوئے، آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی بنارس کے اندر، جس کے ناظم اعلیٰ تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، سرپرست اعلیٰ تھے اس کے حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1921 میں پردہ فرما گئے تھے، آپ کا وصال ہو گیا تھا، تو آپ کے صاحبزادے نے اس کی جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ تھے آپ، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہے وہ ان کی صدارت تھی، اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے لکھے ہوئے خطوط تھے۔ کہا کہ محمد علی جناح نے ہمیں کہا ہے کہ میں ایسا وطن بناؤں گا جہاں قرآن و سنت کا نظام چلے گا، جہاں قرآن و سنت کا نظام لگے گا، اور وہاں پہ نعرے لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے اعلان کیا تھا کہ محمد علی جناح صاحب ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، تم نے اگر کہا ہے نا کہ وہاں پر دین نافذ ہوگا تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم نے یہ کہا ہے کہ میں جو وطن بنانے جا رہا ہوں اس وطن میں دین نافذ ہوگا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام اس وطن کے اندر لایا جائے گا، تو پھر اس نام پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور 5000 علماء و مشائخ نے وہاں پر اعلان کیا، 104 سال کے تھے امیر ملت، 104 سال کی عمر میں لوگ انہیں چارپائی پر جنازے کی طرح اٹھائے ہوئے ہوتے تھے، اور ہندوستان کی گلی گلی میں جا کر امیر ملت یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں آؤ اور باہر نکلو، محمد عربی کے نام پر ہم نے وطن بنانا ہے، ہم نے وہ وطن بنانا ہے کہ جس میں میرے مصطفیٰ کا نظام قائم کیا جائے گا۔ 104 سال کی عمر میں لوگ جنازے کی طرح امیر ملت کو اٹھائے ہوئے گلی گلی لے کر جاتے تھے، اور تحریک آزادی کا یہ مرد مجاہد اپنی زندگی کے ان آخری ایام کے اندر بھی وطن عزیز پاکستان نظام مصطفیٰ کے نام پر بننے والے اس وطن کے لیے جدوجہد کیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک طویل جدوجہد ہوئی، اور ایک لمبی جدوجہد کے بعد لاکھوں جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد، لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہم نے دی، اور آپ کو پتا ہے کہ ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر کرپانوں کی نوک پر چڑھایا جاتا تھا، اور یہ ہندو اور سکھ شیر خوار بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے
ماں کی گودوں سے چھین کر کرپانوں کی نوکوں پر چڑھاتے تھے اور پھر انہیں پٹک کر زمین پر اس طرح سے مارتے تھے کہ بچے کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ جاتی تھی. لیکن ماں کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا تھا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی, ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی, اس قوم کے بچے شہید ہوئے اس وطن کی بقا کے لیے, اس وطن کے قیام کے لیے. لاکھوں ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی عزت پامال ہوئی. پھر ایک طویل جدوجہد کے بعد جا کر, ایک تکلیف کے بعد یہ وطن عزیز پاکستان ہم نے حاصل کیا. کس لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی؟ کیوں بنایا ہم نے یہ وطن؟ جمہوریت کے لیے؟ ان حکمرانوں کی عیاشیوں کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی تھی اور یہ وطن بنایا تھا؟ تو میرے نوجوانوں سمجھو اس نظریے کو. نظریہ پاکستان کیا تھا پاکستان بناتے وقت؟ آج جو جمہوریت کا لالی پاپ اس نوجوان نسل کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے نا, یہ اس کے لیے وطن نہیں بنایا تھا ہم نے. یہ لاکھوں قربانیاں اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹوں کی عزت پامال ہوئی تھی ہماری, یہ اس لیے نہیں ہوئی تھی. 10,000 بہنیں اور بیٹیاں سکھ اٹھا کر لے گئے تھے قیام پاکستان کے وقت, اور وہ آج بھی ہندوستان میں ان سکھوں کی بیٹوں کی مائیں ہیں اور وہاں پر زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں. انہوں نے اپنی عزتیں کیوں برباد کی؟ یہ وطن کے لیے اتنی قربانیاں کیوں پیش کی؟ آج اس نوجوان نسل کو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک لالی پاپ پکڑا دیا گیا ہے, جشن آزادی کا دن آتا ہے, موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر ہم 4 نعرے لگا کر ہلڑ بازی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا جشن منا لیا. اس لیے نہیں بنا تھا یہ پاکستان, اس لیے نہیں بنا تھا. تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی, تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی پاکستان کے قیام کے وقت. اتنی قربانیاں ہم نے دی کس لیے؟ وہ نظریہ ہی بھلا دیا گیا. وہ نعرہ جو قیام پاکستان کے وقت ہمارا نعرہ تھا, اس نعرے کو اس قوم کو بھلا دیا گیا. اور میں ایک بات کہتا ہوں میرے بھائیوں, پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے. آپ جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑ لیں, جتنا دوڑ سکتے ہیں. یہ قوم جتنا بھاگ سکتی ہے بھاگ لیں. آپ اس چہرے کو آزما لیں, اس چہرے کو آزما لیں, یا آپ اسے آزما کر دیکھ لیں. یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلام ہی اس وطن کی بنیاد ہے. اور اسلام کا جب تک اس وطن میں نفاذ نہیں ہوگا, اسلام کے نام پر یہ وطن بنا تھا, اسلام اس وطن کی بنیاد ہے, اور جب تک اس وطن میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی مانگ میں رنگ نہیں بھرا جا سکتا. جب تک یہاں نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک اس وطن کی مانگ میں رنگ نہیں بھرا جا سکتا. اور یہ سفر شعور سے آئے گا. نظریہ پاکستان کا شعور, یہ نظریہ پاکستان کا شعور نے اپنی نئی نسل کو, بدقسمتی سے آج ہم شعوری طور پر اس پسماندگی کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج 70-75 سال گزر گئے اس وطن کو بنے ہوئے, آج تک ہم ایک قوم نہیں بن سکے. آج تک ہم ایک ہجوم کی صورت میں موجود ہیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے ہمارا یہی حال رہے گا. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے ہمارا یہی حال رہے گا. نظریے کی بنیاد پر پاکستان مارد وجود میں آیا تھا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال ہوا تھا, یہ قیام پاکستان کے مقاصد بانیان پاکستان کے آراء کے تناظر میں میرے پاس موجود ہے. قیام پاکستان کے حقیقی اسباب, یہ ساری کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیں. پاکستان کا مقصد کیا تھا, نظریہ کیا تھا,
92 پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال ہوا تھا جو وطن آپ بنانا چاہتے ہیں اس وطن کا آئین کیا ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا، اس وطن کا دستور کیا ہوگا؟ تو 92 پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ سے یہ کہ پاکستان کو کسی آئین و دستور کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا آئین 1300 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صورت میں ہمیں دے کر گئے۔ پاکستان میں قرآن کا نظام ہوگا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے گا، اس کے نام پر ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی تھی، آج یہ نعرہ ہی بھلا دیا گیا۔ کوئی سیاسی جماعت آج یہ نعرہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ شعور ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے یہ وطن کیوں بنایا تھا، یہ لاکھوں جانوں کی قربانیاں ہم نے کیوں دی تھی۔ جس پروپیگنڈے کے اندر اس نوجوان نسل کو لپیٹ دیا گیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس سے باہر نکلیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس پروپیگنڈے سے باہر نکلیں، ہم نظریے پاکستان کو سمجھیں جس نظریے کے لیے اسلام کے نام پر ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی تھی، اس نظریے کی طرف قدم بڑھائیں۔ پاکستان نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا اور نظام مصطفیٰ ہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اس وطن کے اندر حضور کے دین کو نافذ کرنا، اس وطن کے اندر حضور کا دین نافذ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم تاجدار عدالت رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس وطن کے اندر امداد حکمرانی کو اختیار کیا جائے گا۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ تھا پاکستان کے قیام کے وقت، جسے اس قوم کو بھلا دیا گیا، نوجوانوں کے ذہنوں سے یہ نقوش مٹا دیے گئے۔ آج کوئی جانتا ہی نہیں ہے، صرف لفظی حد تک ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا، 14 اگست کو وطن بنا، کیوں بنا، کیسے بنا، کس مقصد کے لیے بنا۔ جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے، ہم ان قربانیوں کا حاصل جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی قربانیاں جو ہمارے آبا و اجداد نے دی تھی، اس سے جو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ ثمر ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس نظریے کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اپنے بچوں کو آج کے دن یہ شعور دیں، یہ ہلڑ بازی کرنے کا دن نہیں ہے، یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر روڈوں پر بائکیں بھگانے کا دن نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کا دن ہے۔ اپنے باپ کے جنازے والے دن کوئی اپنی موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر ہلڑ بازی نہیں کرتا۔ جس دن ماں اس دنیا سے گئی ہو نا، اس دن فنکشن کا اہتمام کوئی نہیں کرتا، اس دن دعا کی جاتی ہے، اس دن قرآن خوانی کی جاتی ہے، اس دن ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کا دن تلاوت قرآن کا دن ہے، آزادی کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل کی بارگاہ میں اس عزم کا ارادہ اور اعادہ کرنے کا دن ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس نظریے کی بنیاد پر قربانیاں پیش کی تھی، ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے۔ میں ان الفاظ پر، ان دعائیہ اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آج 14 اگست کے دن میری گفتگو کے اختتام پر آپ سب میرے ساتھ مل کر بھرپور انداز میں پاکستان کا نعرہ لگائیے گا۔ ان دعائیہ اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اب کہیں آمین۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خدا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے نہ خم سرے وقار وطن، خدا کرے نہ خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ میں و سال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ